دوستوں ایمریٹس ایئر لائن نے اپنے 20 سالہ پرانے بوئنگ 777 کو ریٹائر کرنے کے بجائے اسے کارگو میں کنورٹ کر لیا اور یوں ایک 20 سالہ پرانا پیسنجر جہاز فریٹر میں تبدیل ہو کر اگلے کئی برسوں تک ایمریٹ کو اربوں ڈالر کما کر دے گا۔ یہ ہوتی ہے عظیم ادارے عظیم قیادت، ایسی قیادت جو اپنے پرانے احساسوں میں بھی نیا مستقبل ڈھونڈ لیتی ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن نے اپنا پہلا فریٹر کنورٹ ہونے کے بعد ریسیو کیا ہے اسرائیل ایروسپیس انڈسٹری سے۔ یہ جہاز 777-300 ERSF اسپیشل فریٹر، یہ کوئی نیا جہاز نہیں بلکہ 2006 میں ایمریٹ کے فلیٹ میں شامل ہوا تھا۔ 20 سال اپنی عمر گزار چکا ہے اور اپنے 20 سالوں میں اس نے لاکھوں مسافروں کو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچایا۔ یہ کام ہوا ہے اسرائیل ایروسپیس انڈسٹری جو کہ تل ابیب میں ہے، دنیا کی بہترین ایروسپیس کمپلیکس، انتہائی قابل ماہرین اور دنیا کی عظیم ایروسپیس انڈسٹری۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کمپنی کس ملک کی ہے بلکہ یہ دیکھا کہ وہ دنیا کے بہترین سٹینڈرڈ، محفوظ ترین انجینئرنگ اور قابل اعتماد سرٹیفیکیشن کے ساتھ اپنا پروڈکٹ واپس ریسیو کرے گی، کیونکہ ذمہ دار فیصلے جذبات کی بنیاد پر نہیں کرتے، وہ فیصلے قابلیت، اعتماد اور کاروباری مفاد کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ دوستو ایمریٹس ایئر لائن نے 2021 میں اسرائیل ایروسپیس انڈسٹری کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ اپنے 10 پیسنجر جہازوں کو کارگو میں کنورٹ کرے گا، اور IAI بہترین انتخاب تھا ان کا، کیونکہ بوئنگ 777 جہاز کارگو بن کر زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ اس میں اس کا اسٹرکچرل تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس کا فلور چینج ہوتا ہے، اس کی سیٹس نکلتی ہیں، ویٹ اینڈ بیلنس چینج ہوتا ہے، اسٹرکچرل ری انفورسمنٹ ہوتی ہے، اور سب سے عام یہ کہ اسرائیل میں یہ جو انڈسٹری ہے اس کو بوئنگ کی اور FAA کی سپورٹ حاصل ہے، اور یہ سپلیمنٹل ٹائپ سرٹیفکیٹ ایشو کرنے کی اہل بھی ہے۔ تو اس کہانی میں اصل ہیرو بوئنگ 777 بھی نہیں ہے، اسرائیل ایروسپیس انڈسٹری بھی نہیں، اور نہ ہی ایمریٹس ایئر لائن ہے۔ اس کا اصل ہیرو وہ قیادت ہے ایمریٹس ایئر لائن کی، جو پرانے جہاز میں بھی نیا کاروبار، نئی زندگی اور نیا مستقبل ڈھونڈ لیتی ہے۔ عظیم قیادت اپنے پرانے اثاثے پھینکنے کی بجائے اس میں منزلیں اور راستے تلاش کرتی ہیں۔ دوستو اس پوری کہانی سے ہمیں ایک بہت عام سبق ملتا ہے۔ 21st سینچری جو کہ ایک کمپیٹیٹیو ورلڈ ہے، کامیاب ممالک اور عظیم ادارے اپنے فیصلے جذبات کی بنیاد پر نہیں کرتے بلکہ اپنے نیشنل انٹرسٹ اور کاروباری انٹرسٹ سامنے رکھ کر کرتے ہیں، کیونکہ بزنس میں آگے وہی بڑھتا ہے جو جذبات کو ایک طرف رکھ کر صرف ٹیلنٹ، حکمت عملی اور لانگ ٹرم ویژن کی بنیاد پر فیصلے کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ UAE نے یہ راستہ بہت پہلے چن لیا تھا، ایک ایسا راستہ جہاں نیشنل انٹرسٹ، عالمی تعاون، بہترین مہارت اور کاروباری حکمت عملی کو ترجیح دی جائے گی، اور یوں چند دہائیوں میں ایک چھوٹی سی ایئر لائن نے دنیا میں اپنے آپ کو ایک لیڈر بن کر ثابت کر دیا۔ دوستو دبئی کی قیادت نے اس منصوبے کے ذریعے صرف ایک پرانے جہاز کو ہی نئی زندگی نہیں دی بلکہ دنیا کو یہ بھی دکھا دیا کہ بڑے ادارے، عظیم ادارے اپنے فیصلے جذبات کے شور میں نہیں بلکہ مہارت تلاش کرنے میں کرتے ہیں، بہترین معیار کا انتخاب کرتے ہیں اور اپنے قومی اور کاروباری انٹرسٹ کو سامنے رکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ شاید اسی لیے وہ آج وہاں پہ کھڑے ہیں جہاں پہنچنے کا خواب دنیا کی بہت ساری بڑی بڑی ایئر لائنز صرف دیکھ رہی ہیں، اور شاید یہی 21ویں صدی کی کامیاب قیادت کی سب سے بڑی پہچان بھی ہے کہ طویل المدتی ویژن اور عالمی معیار اور اپنے قومی فیصلے اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔